اس قصے کے آغاز میں حکیم ارتک وغیرہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ حکیم ارتک کہتا ہے ایسا کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم حاکم اعلیٰ کی تخت پر کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ پھر بامسی پوچھتا ہے تم اندر کیسے آئے؟ گنلب کہتا ہے اس قلعے میں بہت سے خلا ہیں، تم لوگ اتنے عام قلعے کا دفاع ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ ارطغرل نے کیسے تمہیں یہ قلعہ امانت میں سونپ دیا؟ ترگت کہتا ہے تم کون ہوتے ہو اس تخت پر بیٹھنے والے؟ پہلے مجھے اس کا حساب دو۔ گنلب کہتا ہے اپنی حد میں رہو، میں تمہیں کیوں حساب دوں گا؟ تم کون ہو؟ ترگت کہتا ہے میں جاودار قبیلے کا سردار ترگت ہوں، اور تم کون ہو؟ اتنے میں گنلب کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گنلب کہتا ہے میں امیر سعادتین اور التن ابا کے حکم اور سلطان غیاث الدین کے فرمان پر اہلت قلعے سے یہاں آیا ہوں، اب میری ذمہ داری یہاں ہے۔ بامسی پوچھتا ہے یہ تم کون سے سلطان کی بات کر رہے ہو قلعے دار؟ گنلب کہتا ہے وہ سلطان جس کے والد کو تمہارے سردار نے قتل کر دیا ہے، تمہارے غدار سردار نے ہمارے مرحوم سلطان کو عزیز کے ساتھ مل کر قتل کر دیا ہے، اب وہ قید خانے میں موت کا انتظار کر رہا ہے، اب سے کارا جیسر اور اس علاقے کا حکمران میں ہوں۔ بامسی کہتا ہے یہ فتنہ اور جھوٹ ہے۔ گنلب کہتا ہے اپنی حد میں رہو کمانڈر، تم ریاست کے قلعے دار سے بات کر رہے ہو، تمہارے سردار ارطغرل نے سلطان کے خیمے میں گھس کر انہیں زہر دے کر مار دیا تھا، سلطان غیاث الدین نے خود انہیں قاتل قرار دے کر گرفتار کروایا ہے، ارطغرل کی سزا قریب ہے۔ ترگت کہتا ہے ہم نہ ہی تمہاری اطاعت کریں گے اور نہ ہی ان لوگوں کی جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ گنلب کہتا ہے کیا تم ریاست کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ریاست کو تمہارا قبیلہ چلا رہا ہے؟ تمہارا فیصلہ واضح ہے، میں تم لوگوں کو سلطان کے قتل میں سہولت کار ہونے کے جرم میں قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ سپاہیوں، پھر گنلب سپاہیوں کو کہتا ہے اگر کوئی بھی ہتھیار پھینکنے سے انکار کرے اور ریاست کے خلاف بغاوت کرے تو اس کو قتل کر دو۔ پھر حکیم ارتک کہتا ہے ترگت، بامسی، ہم ریاست کے خلاف تلوار اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی یہ کہے کہ کائی قبیلے نے ریاست کے سپاہیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم ارتک اپنا خنجر پھینک دیتا ہے، اس کے بعد ترگت اور بامسی بھی اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد گنلب کہتا ہے ان تینوں کو پکڑ لو۔ ترگت کہتا ہے سب ترک قبیلے تم سے اس کا حساب لیں گے۔ گنلب کہتا ہے پریشان نہ ہو، کل میں سب ترک سرداروں کو یہاں بلاؤں گا اور ان سب کے سامنے تم تینوں کو ارطغرل کے ساتھ سہولتکار بننے کے جرم میں قتل کر دوں گا۔ دوسری طرف کونیا میں ارطغرل اور عزیز قید خانے میں بند تھے۔ عزیز کہتا ہے میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں سردار، لیکن سلطان کے قتل کے جرم میں قید ہونا مجھے بہت مایوس کر دیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہوں عزیز، میرے لیے قید خانے میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں غداری سے حکمرانی کروں، اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اتنے میں ایک کمانڈر اور دو سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا ارطغرل۔ یہ سن کر عزیز اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ارطغرل صاحب کو اکیلے کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ سکون رکھیں عزیز، میں جا کر واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ، یہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ارطغرل اکیلا ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف کارا جیسر قلعے میں ترگت، بامسی اور حکیم ارتک کو بھی قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کونیا میں ارطغرل کو پکڑ کر ایک طرف لایا جا رہا تھا۔ ارطغرل سعادتین کو کہتا ہے تو کیا مرحوم سلطان نے تمہارا مقام واپس کرنے کی قیمت چکائی ہے؟ اب اگلی باری کس کی ہے؟ سعادتین کہتا ہے تمہاری باری ہے ارطغرل، لیکن تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی، تم نے سلطان کو قتل کر کے ہمیں بہت بڑا دکھ دیا ہے، ہم نے ابھی سلطان کو دفن کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے، نہ صرف تمہاری بلکہ ان سب کی جنہوں نے اس کام میں تمہاری مدد کی ہے، کیونکہ اتنا بڑا کام تم اکیلے نہیں کر سکتے۔ بامسی، ترگت اور ارتک بھی تمہاری طرح اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔
پھر ارطغرل کہتا ہے میں تم سے اس کا حساب لوں گا سعادتین۔ سعادتین کہتا ہے کیسے؟ یہ تم کیسے کرو گے جب تم اتنے لاچار ہو؟ تم نے محل کے معزز لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں؟ تم نے جو قلعہ فتح کیا تھا اب اس کو سنبھالنے کا ذمہ دار کلےدار گنلپ ہے۔ تمہارے سب ساتھیوں کا تمہاری طرح خاتمہ ہو جائے گا، وقت آنے پر گنلپ ان سب کو سزا دے دے گا، لیکن تمہاری موت ایسی ہوگی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کونیا کے سب لوگ تمہاری دردناک اور ذلت والی موت دیکھیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے اب تمہارا حساب چکانے کا وقت آ چکا ہے سعادتین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم موت سے ذرا برابر بھی نہیں ڈرتے، اس دفعہ تم میرے غصے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ سعادتین کہتا ہے تم چیختے ہوئے مرو گے ارطغرل، تمہارے لیے ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ پھر سعادتین سپاہیوں کو کہتا ہے لے جاؤ اس قاتل کو۔ اس کے بعد غیاث الدین اور مہاپری محل کے مرکزی ہال میں آتے ہیں۔ مہاپری سلطان کے لیے آنسو بہانے کا ڈرامہ کرنے لگتی ہے اور غیاث الدین کو ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے اسے بہت زیادہ دکھ ہوا ہو۔ غیاث الدین کہتا ہے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا والدہ۔ مہاپری کہتی ہے میں کیسے مضبوط ہوں؟ میں نے اپنے منحوس ہاتھوں سے تمہارے بابا کو زمین میں دفن کیا ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا ہے انہیں سزا ضرور ملے گی۔ مہاپری کہتی ہے غدار ابھی بھی ہمارے محل میں موجود ہیں اور زندہ ہیں، ارطغرل کے ہر سانس سے میں مر رہی ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تم ارطغرل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہو سلطان؟ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مرحوم سلطان کا بدلہ لو، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ غیاث الدین کہتا ہے والدہ ارطغرل اکیلا میرے بابا کو قتل نہیں کر سکتا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے بابا کی موت کا غصہ نہیں ہے؟ مہاپری کہتی ہے اگر ہم نے سزا دینے میں دیر کی تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے سلطان کو قتل کیا تھا تاکہ تمہیں سلطان بنا سکیں۔ اس قتل کے پیچھے ملکہ عدلہ اور اس کا بیٹا ارسلان ہے۔ یہ سن کر غیاث الدین غصے میں کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں والدہ؟ ارسلان میرے بابا کا جانشین تھا، لیکن میں سلطان بن گیا کیونکہ ریاست کے وزیروں نے مجھے سلطان بنا دیا۔ میرا بھائی اور اس کی والدہ قاتل نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، وقت آنے پر میں ارطغرل سے نپٹ لوں گا۔ یہ کہہ کر غیاث الدین باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک مہمان خانے میں احمد کی عادت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ پھر وہ عبد الرحمن کو کہتا ہے میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، کیا آپ لباس پہنانے میں مدد کر سکتے ہو؟ یہ سن کر عبد الرحمن اور گنکت اسے لباس پہنا دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہو کر کہتا ہے اچھی خبر نہیں ہے، ہمارے سلطان کو زہر دے دیا گیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ احمد پوچھتا ہے ارطغرل صاحب کی کیا خبر ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ سلطان کو قتل کرنے کے جرم میں قید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر احمد کہتا ہے یہ امیر سعادتین کا کام ہے۔ پھر سپاہی کہتا ہے کل ارطغرل صاحب کو سزا سنائی جائے گی۔ یہ سن کر عبد الرحمن اور گنکت کہتے ہیں یہ ایک بہتان اور جال ہے، ہمیں اپنے سردار کو بچانا ہوگا۔ احمد ان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے اگر ہم نے سلطان غیاث الدین کے فیصلے سے پہلے محل پر حملہ کیا تو بہت برا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے ارطغرل صاحب کو سزا سنا دی تو ہم سزا والی جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں، پھر ہم پوری طرح لڑیں گے اور ارطغرل صاحب کو بچا لیں گے۔ یہ سن کر وہ سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کونیا میں مہاپری بہت پریشان تھی۔ اتنے میں التون بھی وہاں آ جاتا ہے۔ مہاپری کہتی ہے لگتا ہے کہ ارطغرل نے ہمارے سلطان کو اپنے الفاظ کا زہر دے دیا ہے، وہ جلد یا دیر سے مجھ سے بھی تفتیش کرے گا۔ التون کہتا ہے اگر اسے پتہ چل گیا کہ سلطان کی موت میں ہمارا ہاتھ تھا تو پھر کیا ہوگا؟ مہاپری کہتی ہے اسے کبھی نہیں پتہ چلے گا، اگر پتہ چل بھی گیا تو وہ ریاست کی سلامتی کے لیے خاموش رہے گا۔ ابھی تم جا کر امیر سعادتین کو میرے پاس بھیجو، میں اس سے نئے نظام کے بارے میں بات چیت کروں گی۔ کائی قبیلے میں سنگر تیکن روانہ ہونے کے لیے تیار تھا کہ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سلطان کے قتل کے جرم میں محل کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ سنگر تیکن پوچھتا ہے کس نے کیا ایسا؟ سپاہی کہتا ہے نئے سلطان غیاث الدین نے۔ اس کے علاوہ سلطان غیاث الدین نے کارا جیسر قلعے میں گنلپ کو بھیجا ہے، اس نے ترگت، بامسی اور ارطغرل صاحب کو بھی قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ ان تینوں کو ارطغرل صاحب کی مدد کرنے کے جرم میں سزائے موت دی جائے گی۔ یہ سن کر حفصہ اور ارسلان سخت پریشان ہو جاتی ہیں۔ سنگر تیکن کہتا ہے ہم محل پر حملہ کر کے ارطغرل کو بچائیں گے۔ ارسلان کہتی ہے اور ہم کارا جیسر قلعے پر حملہ کر کے ترگت، بامسی اور ارطغرل صاحب کو بچائیں گے، لیکن حلیمہ انہیں منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ سب امیر سعادتین کی چال ہے۔ پھر آئمہ خاتون کہتی ہیں میں اور حلیمہ کونیا جائیں گے، حلیمہ محل کے راستوں سے واقف ہے اور قبیلے کے معاملات سنگر تیکن دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ کونیا جانے کی تیاری شروع کر دیتی ہیں۔ کونیا میں ارطغرل کو دوبارہ قید خانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے
اب ہمارے لیے صرف ایک امید رہ گئی ہے اور وہ ہے سلطان غیاث الدین۔ پھر وہ منظر سامنے آتا ہے جب غیاث الدین ارطغرل سے تفتیش کر رہا تھا۔ غیاث الدین کہہ رہا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری والدہ اور التونبا غدار اور قاتل نہیں ہو سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر تم نے ہمارے مرحوم سلطان کی طرح غفلت کی تو اس کی قیمت ہماری ریاست چکائے گی اور ہماری ریاست امیر سعد الدین کے گندے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ غیاث الدین کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے سارے ساتھیوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ قید خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، غیاث الدین کی نیت صاف ہے، وہ غداروں کے ساتھ نہیں ملا ہوا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اتنا مضبوط ہے یا نہیں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ انصاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی کھانا لے کر اندر آتا ہے۔ عزیز کہتا ہے، یہ خط میرے بھائی نے بھیجا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سلطان کا باورچی نصور الدین پہلے سعادتین کا غلام تھا، پھر سعادتین نے اسے تحفے کے طور پر سلطان کو دے دیا تھا اور پھر سعادتین کی مدد سے وہ سلطان کا باورچی بن گیا۔ یہ سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔ کارا جیسر قلعے میں گنلپ اپنے کمانڈر کو کہتا ہے، ترک قبیلے صحیح جگہ پر نہیں ہیں، اب وہ میرے منصوبے کے مطابق جگہیں تبدیل کریں گے، قلعے اور بازار سے قبیلے کے سپاہیوں کو ہٹا دو۔ کمانڈر کہتا ہے، میں نے پہلے ہی ان کو ہٹا دیا ہے جناب، ہر جگہ ہمارے سپاہی تعینات ہو چکے ہیں۔ گنلپ کہتا ہے، کل وہ سزائیں رکوانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تم ضروری احتیاطی تدابیر لے لو۔ ہم سب ترک سرداروں کے سامنے ارطغرل کے ساتھیوں کو سزا دیں گے اور ارطغرل کے نام کو تباہ کر دیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ترک قبیلے بغاوت پر اتر آئیں گے۔ اتنے میں سنگر تیکن قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک کمانڈر اسے پوچھتا ہے، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ سنگر تیکن کہتا ہے، جا کر گنلپ کو بتاؤ کہ سلیمان شاہ کا بیٹا سنگر تیکن آیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، تو تم سلیمان شاہ کے بیٹے ہو، گنلپ صاحب مصروف ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر سنگر تیکن سپاہیوں کو کہتا ہے، گنلپ کو بتاؤ کہ سلیمان شاہ کا بیٹا سنگر تیکن آیا ہے، ورنہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر ایک سپاہی اندر چلا جاتا ہے۔